جنرل محمد ضیاء الحق پاکستان کی فوج کے سابق سربراہ تھے، جنہوں نے 1977 میں اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا کر مارشل لا لگایا اور بعد ازاں صدارت کا عہدہ سنبھالا۔ وہ تا دم وفات سپہ سالار اور صدرات دونوں عہدوں پر فائز رہے۔ جنرل محمد ضیاء الحق سابق صدر مملکت و سابق چیف آف آرمی سٹاف۔ 1924 میں جالندھر کی ارائیں برادری میں ایک غریب کسان محمد اکبر کے ہاں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جالندھر اور دہلی میں حاصل کی۔ 1945 میں فوج میں کمیشن ملا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران میں برما، ملایا اور انڈونیشیا میں خدمات سرانجام دیں۔ پاکستان کی آزادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ 1966 میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی پائی اور سٹاف کالج کوئٹہ میں انسٹرکٹر مقرر ہوئے۔ 1960 تا 1968 ایک کیولر ریجمنٹ کی قیادت کی، بعد ازاں آرڈن کی شاہی افواج میں خدمات انجام دیں۔ مئی 1969 میں آرمرڈ ڈویژن کے کرنل سٹاف اور پھر بریگیڈیئر بنا دیے گئے۔ 1973 میں میجر جنرل اور اپریل 1975 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر کور کمانڈر بنا دیے گئے۔ 1 مارچ 1976 کو جنرل کے عہدے پر ترقی پا کر پاکستان آرمی کے چیف آف سٹاف مقرر ہوئے۔ 1970 میں انہیں پاکستان کی طرف سے آردن بھیجا گیا۔ ستمبر 1970 میں شاہ حسین نے تنظیم آزاد فلسطین PLO کو آردن سے نکالنے کے لیے ایک فوجی آپریشن کیا جس میں ٹینک بھی استعمال ہوئے۔ اس آپریشن کی قیادت بریگیڈیئر ضیاء الحق نے کی تھی۔ اس آپریشن کے دوران PLO اور آرڈن کی فوج میں شدید لڑائی ہوئی جس میں بہت سے بے گناہ فلسطینی مہاجرین بھی مارے گئے۔ اس آپریشن کی کامیابی پر شاہ حسین نے بریگیڈیئر ضیاء الحق کو ایک تمغہ بھی دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء نے آپریشن PLO کے خلاف نہیں بلکہ PLO میں موجود ایک گروپ فدائین کے خلاف کیا تھا۔ فلسطینیوں کے اس گروپ نے آرڈن میں ریاست کے اندر ریاست قائم کر رکھی تھی اور انہوں نے 2 بار شاہ آرڈن کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ 1977 میں پاکستان قومی اتحاد نے انتخابات میں عام دھاندلی کا الزام لگایا جس کے نتیجے میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف احتجاج کا ایک متغیر سلسلہ شروع ہو گیا۔ یوں اس ملک میں سیاسی حالت ابتر ہو گئی۔ پیپلز پارٹی اور قومی اتحاد کے درمیان میں کئی مرتبہ مذاکرات ہوئے جو کسی کامیابی تک نہ پہنچ سکے۔ بالآخر اسی ملکی بدامنی کو جواز بنا کر جنرل محمد ضیاء الحق کے 4 جولائی 1977 کی شام ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ انہوں نے آئین کو معطل نہیں کیا اور یہ اعلان کیا کہ آپریشن فیئر پلے کا مقصد صرف ملک میں 90 دن کے اندر انتخابات کروانا ہے۔ مارشل لا کے نفاذ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پر ایک شہری کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا جس کی پاداش میں ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت سنائی اور سپریم کورٹ نے بھی اس کی توثیق کر دی۔ یوں 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ دسمبر 1984 میں انہوں نے صدارتی ریفرنڈم کروایا جس میں کامیابی کے بعد ان کے منصب صدارت میں توثیق ہو گئی۔ فروری 1985 میں ملک بھر میں غیر جماعتی انتخابات کرانے کا اعلان کیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا۔ ان انتخابات کے نتیجہ میں محمد خان جونیجو وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے، جس کے بعد باہمی اعتماد کی بنیاد پر 30 دسمبر 1985 کو ملک سے مارشل لا اٹھا لیا گیا۔ 3 سال بعد بداعتمادی کی بنیاد پر 8ویں ترمیم کے تحت جنرل ضیاء الحق نے 29 مئی 1988 کو محمد خان جونیجو کی حکومت برطرف کر دی اور اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے سرقہ، ڈکیتی، زنا، شراب، تہمت زنا اور تازیانے کی سزاؤں سے متعلق حدود آرڈیننس اور زکوٰۃ آرڈیننس نافذ کیا۔ انہوں نے اسلامی قوانین کی تشریح کے لیے وفاقی شرعی عدالت قائم کی اور قاضی عدالتیں قائم کیں۔ سوویت روس کی افغانستان پر جارحیت کا مقصد پاکستان فتح کر کے بحیرہ عرب کے گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنا تھا۔ چنانچہ جنرل محمد ضیاء الحق نے روس اور بھارت کی جانب سے ملکی سلامتی کو لاحق خطرات کا احساس کرتے ہوئے
اور افغانستان کی آزادی کے لیے کوشاں عوام کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ بعض حلقوں کی جانب سے جنرل موصوف کو بدنام کرنے کے لیے امریکہ کو افغان جہاد کا رواں ٹھہرایا جاتا ہے، حالانکہ امریکہ صرف اپنی مطلب براری کے لیے افغان جہاد میں شامل ہوا تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق نے نام نہاد مجاہدین تیار کرنے والے مدرسوں کی صورت میں دہشت گردی کی جو فصل بوئی وہ ان کی موت کے 13 سال بعد دہشت گرد جتھوں کی صورت میں سامنے آئی اور ملک 10 سال تک خودکش دھماکوں سے تباہ حال ہوتا رہا۔ انہوں نے کشمیر میں آزادی کی جدوجہد شروع کروائی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بھارت سے بنگلہ دیش کا بدلہ لینے کے لیے سکھوں کی تحریک خالستان شروع کروائی، جس کا مقصد بھارت کے پنجاب اور دیگر علاقوں پر مشتمل سکھوں کے لیے ایک آزاد ریاست بنانا تھا۔ اس تحریک کی قیادت ایک ایسے سکھ جنرل کے ہاتھ میں دی گئی جو بنگلہ دیش کی علیحدگی کے وقت بھارتی مسلح افواج کا کمانڈر تھا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب ایک فضائی حادثے کا شکار ہو کر وفات پائی۔ ان کی تدفین اسلام آباد میں فیصل مسجد کے سامنے کی گئی۔